معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، دور دراز سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی، جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، انشاءاللہ میرے بعد نعت و منقبت اور تقاریر کا نورانی سلسلہ چلتا رہے گا۔ قابل سب مبارکباد ہیں معمار قوم و ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب دامت فیضہم، جن کی کوششوں اور محنتوں سے اور جن کی نگرانی اور قیادت میں یہ ادارہ شاہ راہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو اور اس میں کام کرنے والے جملہ مدرسین اور ملازمین کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے، ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار۔ سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناحیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ چلتی۔
اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ ایک حدیث میں رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت پر اترتی ہے، اس لیے جماعت سے الگ نہ رہو، جماعت کے ساتھ رہو۔ جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ سواد اعظم سے کون لوگ مراد ہیں؟ جماعت عامہ جن کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی اور مطلب سب کا ایک ہے، اہل سنت کے ساتھ رہو، اہل سنت کی پیروی کرو، اہل سنت کے عقائد و معمولات پر چلو۔ اہل سنت کا معنی ہم نے کہاں سے پیدا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے۔ میری امت سے مراد یہود و نصارہ نہیں ہے، جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس فرقے کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اس فرقے کی پہچان بتائی، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو ملاؤ تو اہل سنت و جماعت بنتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت و جماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے۔ خوبصورت ٹائٹل لگا دینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے، صحابہ کے طریقے پر چلے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں کیوں ارشاد فرمائی؟ میری سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ نبی نے ایک ہی بتا دیا ہوتا، ایک ہی فرما دیا ہوتا، جو میری سنت پر چلے وہ جنتی ہے، کیونکہ صحابہ کا طریقہ نبی کی سنت سے الگ نہیں تھا، صحابہ کا طریقہ نبی کے طریقے سے الگ نہیں تھا۔ جو نبی کا طریقہ ہے بعینہ ہی وہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ نبی کے طریقے پر پوری زندگی چلتے رہے، نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے۔ پھر نبی کیوں فرما رہے ہیں جو میری سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے؟ اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا کہ کچھ پیدا ہو گئے وہ صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے، لیکن صحابہ کو چھوڑ کر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے، صحابہ کو چھوڑ کر حدیث پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، صحابہ کو چھوڑ کر سنت کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا۔ اس لیے جو صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کر سکتا ہو، صحیح معنوں میں حدیث پر عمل کرنے والا ہو، وہ پہلے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ اگر وہ صحابہ کے راستے پر چل رہا ہے تو وہ حقیقت میں سنت کے راستے پر چل رہا ہے، قرآن کے راستے پر چل رہا ہے، حدیث کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور اگر صحابہ کو چھوڑ دیا تو نہ قرآن پر عمل کر سکتا ہے نہ حدیث رسول پر عمل کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بتائیے بے شک آج کے دور میں کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے طریقے پر چل رہی ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ اسی جماعت کو پہچانو اور اسی جماعت کے ساتھ رہو۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں، اور ہم بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی دنیا اور آخرت میں جہاں چاہے شفاعت فرما دے اور جنت کا دروازہ کھل جائے۔ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے کہ نبی کو دنیا میں بھی شفاعت کا اختیار ہے، نبی کو آخرت میں بھی شفاعت کا اختیار ہے۔ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی دنیا میں شفاعت نہیں کر سکتے، آخرت میں اللہ جن کے بارے میں اجازت دے گا صرف ان کے بارے میں نبی شفاعت کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے
کہ نبی دنیا میں جس کی چاہے سفارش کر دیں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے، آخرت میں جن کی شفاعت کر دیں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا گیا ہے، اور شفاعت کبریٰ کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اپنے اختیار سے شفاعت کریں گے، اور جن کی شفاعت کریں گے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے۔ نبی کے غیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، نبی کی شفاعت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، مصیبتوں میں نبی کو یاد کرتے تھے، نبی کے وسیلے سے حاجتیں مانگتے تھے، اور ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو نبی کے غیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تم نبی کے غیب کے منکر ہو۔ نبی کی شفاعت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تم شفاعت کے منکر ہو۔ نبی کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، تم عقیدہ توسل کے منکر ہو۔ زیارت قبور کو ہم جاتے ہیں، تم ناجائز و حرام بتاتے ہو۔ اصحال ثواب ہم کرتے ہیں، تم بدعت بتاتے ہو۔ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ پکارنا ہم جائز سمجھتے ہیں، تم شرک سمجھتے ہو۔ تو صحابہ جن عقیدوں پر چلتے تھے انہی عقیدوں پر تو ہم چل رہے ہیں۔ صحابہ غیب پر ایمان رکھتے تھے، صحابہ پر ایمان رکھتے تھے، صحابہ عقیدہ توسل پر ایمان رکھتے تھے، صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ پکارتے تھے، صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے، صحابہ اصحال ثواب کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہے۔ اور نبی نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہے۔ اس لیے اس دور میں بے شمار فرقوں میں جو فرقہ جنتی ہے، جو فرقہ حق پر ہے، جو فرقہ ناجی ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے سنت ہے جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بات بلا دلیل نہ رہے، ایک ایک دو حدیث سنتے چلیے، ایک ہی گھنٹہ ہم تقریر کریں گے تقریر ختم ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کی دلیل بخاری کی یہ حدیث ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب من رکع دون الصف، جو صف میں پہنچنے سے پہلے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ کر رکوع کر لے، اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو صف میں پہنچنے کے بعد نہ نیت باندھتے ہیں، اور یہی سنت طریقہ ہے کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھے۔ لیکن کوئی مسجد کے دروازے ہی پر جلدی سے نیت باندھ کر وہیں رکوع میں چلا جائے تو اس کی وہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جس رکعت میں وہ نیت باندھا ہے وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ امام بخاری نے یہی مسئلہ بتانے کے لیے باب باندھا ہے، باب من رکع دون الصف، جو صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے اس کا کیا حکم ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ابو بکرہ ہیں، ان ابی بکرہ انہو انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع قبل ان یصل الی الصف۔ حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ابھی مسجد کے دروازے پر پہنچے تھے جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے، دیکھا حضور علیہ السلام رکوع میں جا چکے ہیں، صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں۔ انہوں نے سوچا وہاں جا کر نیت باندھوں گا تو جاتے جاتے سر اٹھا دیں گے، میری ایک رکعت چھوٹ جائے گی۔ مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ لیا، وہی رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے۔ اللہ کے نبی مصلی امامت پر ہیں، اور جب امام مصلی امامت پر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ مولانا احرار سے پوچھو، آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ کا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ آنے والا کدھر سے آتا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے سے آ رہا ہے، مسجد کا دروازہ پیچھے ہوتا ہے، امام کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، کیونکہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، نبی نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ نے مسجد کے دروازے پر نیت باندھا، رکوع میں چلتے چلتے صف میں مل گئے۔ اللہ کے نبی نے جب سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا تم نے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ کر رکوع کر لیا؟ رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے، کیا تم کو میرا طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت
نیت ماننا چاہیے. حضرت ابو بکرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا اور میں پیٹھ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکرہ نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں, ویسے ہی دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں. پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, انکم ترون قبلتی ہا ہونا, تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, میں تم کو پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں. واللہ انی لا اراکم ولا ظہری کما اراکم امامی, میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم, تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں, تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں. میں وہ پیغمبر ہوں کہ مدینے میں رہتا ہوں, مکے کو دیکھتا ہوں, مکے میں ہوتا ہوں, مدینے کا مشاہدہ کرتا ہوں, منبر پر ہوتا ہوں, قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں, حجرہ میں ہوتا ہوں, جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں, قبرستان سے گزرتا ہوں, مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں, کس پر عذاب ہو رہا ہے, کس کو ثواب دیا جا رہا ہے. زمین پر ہوتا ہوں, آسمان والوں کی خبر رکھتا ہوں, اور جب آسمان سے گزرتا ہوں تو زمین پر چلنے والے انسانوں کو کے دلوں کو پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, سر عرش پر ہے تیرا گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفرد, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جلسے دستار بندی, حضرت علامہ مفتی شمساد احمد صاحب قبلہ, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ بتائیے صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے؟ اور صحابہ نبی کی شفاعت پر بھی ایمان رکھتے تھے, اس تفصیل کے ساتھ کہ نبی دنیا میں شفاعت کریں تو بھی جنت واجب ہو جائے, آخرت میں شفاعت کریں تو بھی جنت واجب ہو جائے, اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں تو بھی جنت واجب ہو جائے, اور اپنی محبت اور شفقت کی وجہ سے شفاعت کر دیں تو بھی جنت واجب ہو جائے. یعنی وہ شفاعت بالاذن پر بھی ایمان رکھتے تھے, شفاعت بالوجاہت پر بھی ایمان رکھتے تھے, شفاعت بالمحبت پر بھی ایمان رکھتے تھے, دنیا میں بھی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے, آخرت میں بھی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے. اللہ کے نبی سید عالم جب معراج پر تشریف لے گئے, واپس آنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, اے لوگو اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا ہے اور یہ اختیار دیا ہے کہ میں جس کی شفاعت کر دوں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یدخلون من امتی 70,000 بغیر حساب و کتاب, میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر, ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا, ان میں کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں داخل ہوگا. 70,000 ایک ساتھ قدم اٹھائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. بتاؤ نبی ان کی تعداد دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, ان کے چہروں کو پہچان رہے ہیں کہ نہیں, کس طرح سے وہ جنت میں داخل ہوں گے, وہ کیفیت نبی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ نبی فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی سید عالم پوری تفصیلات جان رہے ہیں. جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی, ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے, وہ کاشا ابن محسن اسدی, انہوں نے سوچا اچھا موقع ہے, دریائے کرم جوش مار رہا ہے, نبی شفاعت کی گارنٹی دے رہے ہیں, مقام شفاعت کبریٰ کا اظہار فرما رہے ہیں, ایسے وقت میں میں بھی ان 70,000 میں اپنا نام شامل کرا لوں. وہ کاشا ابن محسن اسدی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ میرا بھی ان 70,000 میں نام لکھ دیا جائے. بتاؤ انہوں نے کہاں گزارش کی, دنیا میں گزارش کی کہ آخرت میں گزارش کی؟ دنیا میں گزارش کی, مدینے میں گزارش کی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا دنیا میں شفاعت کا اختیار نہیں, آخرت میں جب شفاعت کا پاور ملے گا اس دن تم اپنی بات میرے سامنے پیش کرنا, بلکہ نبی نے دنیا ہی میں اپنی شفاعت کا اختیار ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, انت منہم, جاؤ ان 70,000 میں تمہارا بھی نام شامل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70,000 کا کوٹا اگرچہ اللہ نے مقرر
اگر فرمایا ہے، لیکن شخصاً کا اختیار پیارے مصطفیٰ کو دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ جسے چاہیں گے وہ 70,000 میں شامل ہوگا، اور مصطفیٰ نہیں چاہیں گے تو لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزہ رکھے، لاکھ تسبیح پڑھے، لاکھ قرآن کی تلاوت کرے، لیکن مصطفیٰ اگر نہیں چاہیں گے تو وہ 70,000 میں داخل نہیں ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، نبی کی شفاعت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے، تو صغیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بدرجہ اولا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں، دنیا میں بھی شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں، آخرت میں بھی شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب پروردگار عالم آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اِذَن لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، تب تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو 2 باتوں کا اختیار دیا ہے، آپ اگر چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے، لیکن آدھی امت سے حساب ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کی کنجی دے دی جائے، شفاعت کا اختیار دے دی جائے، شفاعت کا پاور دے دیا جائے۔ آپ دونوں میں سے کس چیز کو پسند فرماتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دی جائے، لیکن آدھی امت جو بچے گی اس کو حساب دینا ہوگا، اس کو کتاب پیش کرنا ہوگا، اس کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ اگر آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے اور بچی ہوئی آدھی امت رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہو تو کون ہے جو رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب دے سکے؟ اگر پروردگار عالم مواخذے پر آ جائے تو ولی بھی نہیں بچ سکتا، غوث بھی نہیں بچ سکتا، قطب بھی اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی جنت میں جائے گا تو اپنے عمل سے نہیں، اللہ کی رحمت سے جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اگر آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے تو آدھی امت حساب و کتاب کیسے دے گی؟ بڑا مشکل ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کون حساب دے سکتا ہے؟ پروردگار عالم اگر فضل فرمائے تو جنت میں داخل کر دے، اور حساب لینے پر آ جائے تو کوئی اس کے حساب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، میں نے شفاعت کی کنجی حاصل کر لی، شفاعت کا پاور لے لیا، شفاعت کا اختیار حاصل کر لیا۔ اب میں اپنی امت کا، اپنی امت کی شفاعت اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی پہچان۔ جب آیت کریمہ اتری عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، پروردگار عالم ان قریب آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرمائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مقام محمود ہے الشفاعہ، یہی تو مقام شفاعت ہے۔ پروردگار عالم نے مجھے مقام شفاعت سے سرفراز فرمایا ہے، دنیا میں بھی مقام شفاعت سے سرفراز فرمایا ہے، اور آخرت میں بھی مقام شفاعت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو بتاؤ، نبی کے غیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ نبی کے غیب کے منکر ہیں، نبی کی شفاعت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ شفاعت کے منکر ہیں، اور نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، بلکہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ توسل کے منکر ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اور نبی کی بارگاہ میں نبی سے بہتر کون اسلام کو سمجھ سکتا ہے؟ کیونکہ نبی نے اسلام دنیا میں پیش کیا ہے، نبی کی تعلیمات کا نام اسلام ہے، نبی نے جو کچھ فرما دیا وہی اسلام ہے، وہی شریعت ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک صحابی رسول آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ نابینا صحابی ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نابینا صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو ثواب ملے گا۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا دامن تھام لیا ہے تو ثواب کی کیا کمی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کر سکوں، آپ کے روح روشن کو دیکھ سکوں۔ جب اصرار بڑھا، چاہت بڑھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تازہ وضو کرو، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد میرے وسیلے سے اس طرح دعا مانگنا اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیکا بنبیکا محمد نبی الرحمہ انی توجہتو بکا الی ربی فی حاجتی حاضی التقضی لی اللہم فشفع فیہا۔ یہ حدیث کہاں پر موجود ہے؟ ترمذی شریف ابواب الدعوات میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی عثمان ابن حنیف ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی، جاؤ تازہ وضو کرو، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ اور دعا مانگو اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیکا بنبیکا محمد النبی الرحمہ انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضی لی اللہم فشفع فیہا۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں، اس نبی کے وسیلے سے جن کو نبی رحمت بنا کر تو نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اے میرے پروردگار نبی کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما دے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ نابینا صحابی آئے تھے تو نابینا تھے، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی تازہ وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، فوراً ان کی آنکھیں چمکنے لگی، آنکھیں روشن ہو گئی، آنکھوں میں بینائی واپس آ گئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہوتا تو نبی اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم نہ دیتے، صحابہ نبی کی اس تعلیم پر عمل نہ کرتے، پروردگار عالم اس دعا کو قبول نہ فرماتا۔ نبی کا تعلیم دینا، صحابہ کا اس پر عمل کرنا، اللہ کا دعا کو قبول کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ نبی پر مضبوط ایمان رکھنے کا حصہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ واہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے وسیلہ، اور ایسا نہیں کہ صحابہ نے صرف نبی کی زندگی میں نبی کو وسیلہ بنایا، بلکہ نبی کے وصال کے بعد بھی صحابہ نبی کی قبر پر گئے اور نبی کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شفاء السقام فی زیارت قبر خیر الانام، امام تقی الدین سبکی کی کتاب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں مدینہ منورہ میں قحط پڑا، صحابہ بارش کے لیے پریشان ہوئے، کھیتیاں سوکھنے لگی، جانور بدحال ہو گئے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک پر صحابہ حاضر ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے گزارش کی کہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگوں کی گزارش پہنچا دیجئے کہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو بارش نازل ہونے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا چھت میں بڑا سوراخ بنا دو تاکہ زمین سے آسمان تک کوئی حجاب نہ رہے۔ قبر اطہر کے اوپر چھت میں بڑا سوراخ بنا دیا گیا، یہاں تک کہ زمین سے لے کر آسمان تک کھل گیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، صحابہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ رب کی بارگاہ میں ان کی سفارش کر دیں، دعا فرما دیں کہ مدینہ منورہ میں بارش ہونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے جملے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ پر بادل آیا، بارش ہونے لگی اور پورا مدینہ جھلجھل ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو زندگی میں بھی وسیلہ بنانا جائز ہے اور بعد وصال بھی نبی کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اور اللہ ماشاءاللہ۔ قبروں کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، تم تو زیارت قبور کے بھی منکر ہو، ایصال ثواب کے بھی منکر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے۔ آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری دی،
آپ نے شہدائے احد کی قبروں پر تقریباً 8-10 سال تک مسلسل حاضری دی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فوج لے کر مقام ابوا کے پاس سے گزر رہے تھے۔ مقام ابوا وہی جگہ ہے جہاں سرکار کی والدہ محترمہ مدفون ہے۔ اللہ کے نبی مقام ابوا کے پاس پہنچے، ماں کا خیال دل میں پیدا ہوا، ماں کا تصور دل میں چھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار ماں کی چاہت پیدا ہونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، نبی چاہ رہے ہیں کہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے۔ وہ کون بیٹا ہوگا جو ماں کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہو اور اس کے دل میں خیال پیدا نہ ہو کہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے؟ نبی کے دل میں چاہت پیدا ہوئی، اور جو نبی کی چاہت ہوتی ہے وہی رب کی مشیت ہوتی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں نازل ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانا چاہتے ہیں، تشریف لے چلے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ جبریل امین خود نبی کو لے کر چلے، ماں کی قبر تک پہنچایا اور سدرۃ المنتہا کے لیے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر چاہا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنی والدہ کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہاتھ اٹھایا نہیں تھا، ہاتھ اٹھانے کا ارادہ فرمایا کہ جبریل امین دوبارہ نازل ہو گئے، کہا یا رسول اللہ پروردگار عالم آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی روایت کی بنیاد پر کچھ لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھی، اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا۔ لیکن وجہ یہ نہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے آج سے 550 سال پہلے اس کا محققانہ جواب تحریر فرما دیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے سے اس لیے نہیں روکا گیا کہ آپ کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھی۔ اگر والدہ کافرہ اور مشرکہ ہوتی تو صرف ہاتھ اٹھانے سے نہیں روکا جاتا، قبر پر جانے سے بھی روک دیا جاتا، کیونکہ مشرک کے لیے دعا مانگنا اگر ناجائز و حرام ہے تو مشرک کے قبر پر جانا بھی ناجائز و حرام ہے۔ لیکن قبر پر جانے کی اجازت مل رہی ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، ہر جانب سرکار کے دشمن پھیلے ہوئے تھے، مکہ کا چپا چپا گوشہ گوشہ نبی کے خون کا پیاسا تھا۔ اگر نبی اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے تو منافقین پرچار کرتے، منافقین پروپیگنڈا کرتے کہ نبی کی ماں اس وقت بخشی نہیں جب بیٹے نے گڑگڑا کر خدا سے دعا کی، اگر بیٹے نے دعا نہ کی ہوتی نبی کی ماں کی مغفرت نہ ہوتی، نبی کی ماں کی بخشش نہ ہوتی۔ پروردگار عالم کو یہ گوارا نہ ہوا کوئی دلیرہ ذہن اور گستاخ نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا اے نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے، اور صرف آپ کی ماں نہیں، آپ کا نور جن جن پیشانیوں سے ہوتا ہوا آمینہ تک پہنچا ہے، یہ سب کے سب بخشے بخشائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ان کو بخشوانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، واہ واہ، اور یہ بات ہوا میں نہیں کہی جا رہی، اس کے پیچھے ٹھوس ثبوت اور مضبوط دلائل ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس موضوع پر بھی کتاب لکھی ہے، شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام، اور دلائل و براہین سے ثابت فرمایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ تک، جہاں جہاں پیارے مصطفیٰ کا نور رکھا گیا سب کے سب صاحب ایمان تھے، صاحب توحید تھے۔ اور خود اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کتاب الشفا کی حدیث ہے، لم یزل اللہ ینقلنی من الاسراب الکریمت والارحام الطاہرت حتی اخرجنی بین ابویہ، اور شرح زرقانی کی حدیث ہے، لم ازل انقلو من اسراب الطاہرین الى ارحام الطاہرات۔ ہر زمانے میں پروردگار عالم نے میرے نور کو پاک سلبوں سے پاک رحلے میں منتقل کیا، یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ تک، جہاں جہاں میرا نور رکھا گیا سب کے سب پاک اور صاف تھے، سب کے سب طیب و طاہر تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں، اگر ان کے والدین مشرک ہوتے تو مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین نجس اور ناپاک ہے، اور نبی فرماتے ہیں میرا نور ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں گیا، جہاں جہاں رکھا گیا سب پاک اور صاف تھے، طیب و طاہر تھے، ان میں کوئی نجس اور ناپاک نہیں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ اور اگر نبی کے والدین کو کوئی کافر و مشرک مانے تو اس کا مطلب کہ وہ جہنمی مان رہا،
کیونکہ ہر کافر و مشرک جہنمی ہے۔ اگر نبی کے والدین کو کوئی کافر و مشرک مانے تو وہ جہنمی مان رہے، تو کیا جہنم کی آگ میں اتنی طاقت ہے کہ نبی کے والدین کو جلا دے؟ کیا جہنم کی آگ کو اتنی جرأت ہے کہ نبی کے والدین کو نقصان پہنچا دے؟ ہرگز نہیں۔ اس کو بھی مشکات کی حدیث کی روشنی میں سنیے۔ مشکات کی حدیث ہے، انس بن مالک کے گھر صحابہ کی دعوت ہوئی، صحابہ پہنچے، انس بن مالک نے دسترخوان اٹھایا، دسترخوان کا ایک کونا پکڑا اور پورے دسترخوان کو لونڈی کو دیا، جاؤ دسترخوان دھل کر لاؤ۔ لونڈی دسترخوان لے کر چلی اور پورے دسترخوان کو آگ سے دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ آقا نے کہا لونڈی میں نے دسترخوان دھلنے کے لیے دیا تھا، تم نے دسترخوان کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیا۔ پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے۔ لونڈی نے کہا اتنی بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ایک دن میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا آقا کائنات نے اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا اور کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اسی دسترخوان میں صاف کیا تھا۔ میرا عقیدہ بول رہا ہے، میرا ایمان بول رہا ہے، جس چیز پر نبی کی انگلیاں پڑ جائیں اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی کو چھانچنے کے لیے میں نے دسترخوان کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ دسترخوان پر جتنا میل کچیل تھا وہ تو جل گیا، لیکن دسترخوان پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے کیا لینے دیا جائے جب معمولی دسترخوان پر نبی کی انگلیاں پھر جائیں تو اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو جس شکم مادر میں نور مصطفیٰ نور ماں تک رہا ہو اس کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ غلط ہے کہ نبی کے والدین کافر و مشرک تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ صرف نبی کے والدین نہیں بلکہ تمام آبا و اجداد، آپ کی تمام امہات و جدات سب صاحب ایمان تھے، صاحب توحید تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس دور میں پوری دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے روئے زمین پر 7 مسلمان موجود تھے اور ان میں جو سب سے افضل تھا اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس لیے اہل سنت بنو اور اہل سنت کے عقیدے پر بنو۔ جو نبی کے والدین کو کافر بتائیں، جو نبی کی شان میں گستاخیاں کریں، جو نبی اکرم کو انجام سے بے خبر بتائیں، جو نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں اپنی کتابوں میں لکھے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ اس لیے ہم صحابہ کی پیروی کریں گے کیونکہ صحابہ نبی کے راستے پر چلتے تھے، نبی کی سنت پر چلتے تھے، نبی کی تعلیمات پر چلتے تھے۔ اس دور میں جو فرقہ صحابہ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے اور صحابہ کے عقائد و نظریات پر چل رہا ہے وہ فرقہ کوئی اور نہیں، ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ پوری پابندی کے ساتھ اپنے عقائد کو درست رکھیے اور اپنے اعمال کو بھی درست رکھیے۔ ہمارے معاشرے میں بدعملی بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، بچے ماں باپ کے نافرمان بن رہے ہیں، بیوی اور شوہر میں اختلاف رہتا ہے، بعض شوہر بیویوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، بچیوں کے پیدا ہونے پر ان کا چہرہ بھی لگ جاتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو محلے میں لڈو بانٹتے ہیں، بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں لیکن بیٹیوں کو تعلیم دلانے سے پیچھے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے معاشرے کو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ بیٹا اور بیٹی میں فرق کرنا یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جس طرح بیٹے سے محبت کرتے ہو اسی طرح بیٹی سے محبت کرو، اور جس طرح اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو اس سے بڑھ کر اپنی والدہ سے محبت کرو، کیونکہ پوری زندگی تم ماں کی خدمت کرتے رہو گے تو ماں کے احسان کو ادا نہیں کر سکتے، ماں کے فرض کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کر کے 7 مرتبہ حج کرا دیا ہے، اب تو میں نے ماں کا فرض ادا کر دیا ہے، اب تو میں نے ماں کی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اب تو میں نے ماں کا احسان چکا دیا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا جب تم پیدا ہو رہے تھے اور پیدائش کے وقت جو مسلسل اس کے پیٹ میں درد کے ضربات اور درد کے جھٹکے لگ رہے تھے، ان جھٹکوں میں سے
ابھی ایک جھٹکے کا بھی بدلہ ادا نہیں ہوا، اور تم سمجھتے ہو کہ ماں کا احسان چکا دیے۔ خدا کی قسم، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ماں کے قدموں میں بچھے رہو۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماؤں کے قدموں کے نیچے کھودو گے تو جنت نہیں نکلے گی، اس لیے کہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور عرش کے نیچے ہے۔ اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ ماؤں کے قدموں میں بچھے رہو، ماؤں کے قدموں میں پڑے رہو، ماؤں کے قدموں میں جھکے رہو۔ تم یہاں جھکو گے، پروردگار عالم وہاں جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں کون ہے جو ہماری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ ہم کن کی سب سے زیادہ خدمت کریں؟ پیر کی سب سے زیادہ خدمت کریں، استاد کی سب سے زیادہ خدمت کریں، بھائی کی سب سے زیادہ خدمت کریں۔ من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں کون ہے جو ہماری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں مستحق ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں مستحق ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں مستحق ہے۔ جب چوتھی مرتبہ صحابی رسول نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ اب نبی فرماتے ہیں ثم ابو کا، اب تیرا باپ مستحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی خدمت باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں ماں اور باپ تم سے پانی کا مطالبہ کر لیں تو پہلے ماں کی خدمت میں پانی لے کر پہنچو، اس کے بعد باپ کی خدمت میں پانی لے کر پہنچو۔ اگر 400 روپیہ والدین پر خرچ کرنا ہے تو 300 روپیہ ماں پر خرچ کرو گے اور 100 روپیہ باپ پر خرچ کرو گے، کیونکہ ماں کی خدمت باپ سے زیادہ بھی ہے اور ماں کی خدمت باپ پر مقدم بھی۔ بتاؤ اتنے سارے لوگوں میں کون ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کل سے کریں گے، اپنے ماں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے؟ جتنے لوگ ماں کی خدمت کریں گے ہاتھ اٹھائیں۔ گھر جانے کے بعد ماں کی خدمت کرو، ماں کو راضی کرو، ماں سے ماں اگر تم سے ناراض ہے تو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو جس کے لیے ماں نے دعا کر دی اس دعا کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے، وہ دعا ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بیویوں کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ بہت سے ظالم شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ بیویوں کو گدھے کی طرح مارتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ بیویاں بھی انسان ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں، نبی اکرم نے بہت تفصیل کے ساتھ تمہارے لیے ان کے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا شوہر پر کیا حق ہے؟ نبی نے فرمایا اذا طعم اطعمها اذا طعم، جب کھائے تو اپنی بیوی کو کھلائے، ويكسوها اذا اكتسى، اور جب اپنے لیے پہنے تو بیوی کو بھی پہنائے، ولا يضرب الوجه، اس کے چہرے پر نہ مارے، ولا يقبحها، اس کی برائی نہ بیان کرے، ولا يهجرها الا في البيت، اور اس کو ادھر ادھر چھوڑ کر کہیں نہ جائے بلکہ گھر میں پہنچا کر جائے۔ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ بازار گئے اور بیوی کو وہی راستے میں کہہ دیا گھر جاؤ میں دوا لے کر آ رہا ہوں، تم گھر جاؤ میں کپڑا لے کر آ رہا ہوں، تم گھر جاؤ میں فلاں کام کر کے آ رہا ہوں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ عورت کو گھر پہنچاؤ، اس کے بعد کہیں جانا ہے تو جاؤ، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بیویوں کے حقوق کو شوہروں پر بیان کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جتنا لحاظ فرمایا ہے، عورتوں کے حقوق کو جتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ بیٹیوں سے پیار کر رہے ہیں، بیٹیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بیٹیوں کو پڑھانے لکھانے کا مزاج بن رہا ہے۔ یہ کسی اور مذہب کی نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ ورنہ عرب کی سرزمین پر جب اسلام آیا اس وقت ماحول یہ تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اب بیٹی پیدا ہوتی چہرہ بگڑ جاتا، لوگ چھپا چھپا اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے، کوئی
कोई ये ना कह दे इसके घर में बेटी पैदा हुई है। कुरान ने फरमाया है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौलि मिन सूइन मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। जब इनमें से किसी को ये खबर दी जाती है कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है तो चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, गमों के घोंट पीने लगते हैं और दिल में सोचते हैं कि बेटी को जिल्लत के साथ बाकी रखें या हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दें। कितना बुरा फैसला है जो ये कर रहे हैं। ये इस्लाम की तालीमात का नतीजा है कि आज बेटियां जिंदा है। जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने अपने दामन में रहमतों और बरकतों को समेट दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बेटी पैदा होती है तो तुम ये क्यों समझते हो कि तुम्हारे घर में रहमत आ गई। जब बेटी पैदा होती है तो ये समझो कि तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत आ गई। और यही बेटी शादी ब्याह के बाद जब शौहर के घर गई तो निस्बे ईमान की जमानत बन गई। और यही बेटी जब किसी जमाने में मां बनी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत आ गई। बेटी पैदा हुई अल्लाह की रहमत लेकर आई, शौहर के घर गई निस्बे ईमान की गारंटी बन गई। और जब मां बनी तो कदमों के नीचे जन्नत आ गई। आज लोग बड़ा दावा कर रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हमारा नारा है, ये किसी और का नारा नहीं है, ये रसूल पाक का नारा है। 1450 साल पहले अल्लाह के नबी ने मक्के की सरजमीन पर ऐलान फरमाया था बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मन कानत लहू उनसा फलम यइदहा वलम युहिनहा वलम युसिर वलदहु अलैहा यानी अज़्ज़ुकुर अदखलहुल्लाहु अल जन्नह। जिसको एक बेटी पैदा हुई और बेटी के पैदा होने पर उसने बेटी को जिंदा दरगोर नहीं किया, उसका चेहरा नहीं बिगड़ा और बेटे को बेटी पर तरजीह नहीं दी और उस बेटी को अच्छी तरह पाला और पोसा तो परवरदिगार आलम उसी बेटी के सदक़े में उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देगा। और नबी ने यह भी फरमाया मन आला सलासा बनातिन फअतबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसन इलैहिन्ना अदखलहुल्लाहु अल जन्नह। और जिसको 3 बेटियां पैदा हुई और उसने अपनी बेटियों को अदब सिखाया, अपनी बेटियों को तालीम दी, अपनी बेटियों को अच्छी तरह पाला और पोसा और अच्छे घर में उनकी शादी दिला दी तो परवरदिगार आलम इन्हीं बेटियों के सदक़े में उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुनिया में कौन ऐसा मजहब है जो बेटी के पैदा होने पर जन्नत की बशारत दे रहा है, बेटी को पढ़ाने पर जन्नत की बशारत दे रहा है, अच्छे घर में शादी करने पर जन्नत की बशारत दे रहा है। ये मजहब इस्लाम है। आज जो बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बचाने का मिजाज मिला है ये भी इस्लाम का सदका है, इस्लाम की तालीम का नतीजा है। आज जो बेटियां बचाई जा रही है, बेटियां पढ़ाई जा रही है, ये भी मेरे नबी की रहमत का नतीजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इसलिए जिंदाबाद। और आज बहुत सारे लोग टीवी डिबेट में बैठकर मुसलमानों की नाक कटवाते, बहस तो कर नहीं पाते, उनके सवालों का जवाब दे नहीं पाते और वहां पर बैठकर मुसलमानों की नाक कटवाते। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि इस्लाम में तो बेटा बेटी में बहुत फर्क है, बेटे को डबल हिस्सा मिलता है, बेटी को सिंगल हिस्सा मिलता है, इसका मतलब कि इस्लाम भेदभाव करता है, इसका सही जवाब नहीं दे पाते। आइए मैं इसका सही जवाब देता हूं। बेशक बेटे का हिस्सा बेटी के मुकाबले में डबल है, लेकिन इसको समझने से पहले ये समझिए कि ये तनहा मजहब इस्लाम है कि बेटी की शादी हो जाने के बाद भी बाप की जमीन और जायदाद में बेटी का हिस्सा बरकरार रहता है। जब बेटी पैदा होती है बाप की जमीन और जायदाद में हिस्सेदार बनती है। शादी ब्याह के बाद जब शौहर के घर जाती है तो शौहर की जमीन और जायदाद में हिस्सेदार बनती है। जब माँ बनती है तो औलाद की जमीन और जायदाद में हिस्सेदार बनती है। जब दादी बनती है तो पोतों की वरासत में हिस्सेदार बनती है। बेशक बेटे को बेटी के मुकाबले में डबल दिया जाता है, लेकिन शादी ब्याह के बाद बेटी का हिस्सा बाप की जमीन और जायदाद से खत्म नहीं होता है। ये सिर्फ मजहब इस्लाम की खुसूसियत है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब का जायजा ले लीजिए तो शादी ब्याह के बाद बाप की जमीन और जायदाद से उनका हिस्सा खत्म हो जाता है, लेकिन ये इस्लाम है कि पैदा हुई तो बाप की जमीन और जायदाद में हिस्सेदार बन गई। जब शादी ब्याह के बाद शौहर के घर गई तो शौहर की जमीन और जायदाद में हिस्सेदार बनी। जब माँ बनी तो औलाद की जमीन और जायदाद में हिस्सेदार बनी। जब दादी बनी तो पोतों की वरासत में हिस्सेदार बनी। औरत एक है और अनेक जगहों पर हिस्सा मिल रहा है, लेकिन सारे हिस्सों को जमा कर दिया जाए तो इनका हिस्सा लड़कों से कम नहीं होगा बल्कि लड़कों से बढ़ेगा।
سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ۔ اسلام نے عورتوں کو کم نہیں دیا ہے بلکہ زیادہ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ نتیجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو اتنا نوازا ہے، عورتوں کو اتنا دیا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اور دھرم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ، اپنے بیٹوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلواؤ۔ دینی تعلیم تو اس لیے ضروری ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی بغیر دینی تعلیم کے ممکن نہیں۔ جب تک تم دین نہیں سیکھو گے، نماز کیسے پڑھی جائے، زکوٰۃ کیسے دی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، اس کو تم جان نہیں سکتے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے دین کی جانکاری لازم ہے، اس لیے تم دین سکھاؤ اپنی اولاد کو، اور اس کے بعد دنیا کمانے کے لیے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، اپنے بچوں کو MBA بناؤ، اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بناؤ۔ یہ تعلیمات جب تک تم اپنے بچوں کو نہیں دو گے تو برادران وطن کے شانہ بشانہ تمہارے بچے نہیں چل سکتے ہیں۔ اور آج تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود اپنا کالج بھی بنائیں، اپنا اسکول بنائیں، اس لیے کہ ہماری بچیاں جب غیروں کے اسکول میں حجاب پہن کر جاتی ہیں تو ہماری بچیوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حجاب کو گیٹ پر اتارا جاتا ہے، ان پر پابندی عائد کی جاتی ہے کہ ہمارے اسکول میں تم حجاب پہن کر نہیں جا سکتی ہو، یا تو تعلیم چھوڑ دو یا حجاب چھوڑ دو۔ لیکن آج کے اسٹیج سے میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ مسلمان نہ حجاب چھوڑے گا نہ تعلیم چھوڑے گا۔ ہم تعلیم کے لیے حجاب نہیں چھوڑ سکتے اور حجاب کے لیے تعلیم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم حجاب کو بھی لازم سمجھتے ہیں اور تعلیم کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کچھ عورتیں ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کہتی ہیں کہ یہ حجاب اسلام کی بنیادی تعلیم کا حصہ نہیں، اس پر اسلام کی عمارت نہیں کھڑی ہے، کوئی حجاب نہ پہنے تو اسلام سے باہر نہیں ہو جائے گا، اسلام کی ضروری چیز نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، یہ عورتیں صرف نقاب پہن لی ہیں، یہ حقیقت میں RSS کی ایجنٹ اور دلال ہے جو RSS کی ترجمانی کر رہی ہے۔ یہ حواس باختہ، یہ آبرو باختہ، یہ نہ جانے کس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر یہ واقعی کسی مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی تو حجاب کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتی، کیونکہ ان کا ایمان قرآن پہ ہوتا، حدیث پہ ہوتا۔ قرآن میں بھی حجاب ہے، حدیث میں بھی حجاب ہے، اس لیے یہ کہنا کہ حجاب اسلام کی بنیادی تعلیم کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کی جہالت ہے، ان کی حماقت ہے۔ قرآن کی 7 آیتوں میں حجاب کا ذکر ہے۔ کتنی آیتوں میں؟ سبحان اللہ۔ 7 آیتوں میں اللہ نے حجاب کی تعلیم دی اور 35 حدیثوں میں حجاب کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے اور حدیث پر ہے۔ 7 آیتوں میں حجاب کی تعلیم، حجاب کا حکم، اور 35 حدیثوں میں حجاب کی تعلیم اور حجاب کا حکم، تو اور کس کو اسلام کہتے ہیں؟ جو بات قرآن سے ثابت ہو، جو بات حدیث رسول سے ثابت ہو، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اس لیے حجاب اسلام سے باہر نہیں ہے بلکہ اسلام کا حصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی تمام عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر لمبی چادر اس طرح ڈالیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن چھپ جائے۔ اب بتاؤ، نقاب کس کا نام ہے؟ حجاب کس کا نام ہے؟ جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے۔ جلباب عرب کے زمانے میں اور نبی کے دور میں اس بڑی چادر کو بولتے تھے جس کو عورت اپنے سر پر ڈالتی تھی اور پاؤں تک اپنے بدن کو چھپا لیتی تھی اور سر کے اوپر تھوڑا کھینچ کر رکھتی تھی تاکہ چہرہ چھپا رہے اور راستہ چلنے میں دشواری نہ ہو۔ اسی کا نام حجاب ہے، اسی کا نام نقاب ہے۔ اس زمانے میں اسی بڑی چادر کو سلوا کر کے بچیوں کو پہنا دیا گیا تو اسی کو حجاب کہتے ہیں، اسی کو نقاب کہتے ہیں، اسی کو برقع کہتے ہیں۔ اور چوڑا لمبا بنا دیا جائے تو اسی کو عربی زبان میں عبایا بولتے ہیں۔ نقاب اور جلابیب میں کوئی فرق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نقاب کی تعلیم کا حکم دیا گیا اس کا مقصد یہی تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک عورتوں کو چھپانے والا کپڑا پہنایا جائے، چاہے اس کو نقاب کا ہو، چاہے اس کو حجاب کا ہو، چاہے اس کو جلابیب کا ہو، چاہے اس کو عبایا کا ہو، سب کا مطلب
مطلب اور مقصد ایک. واہ 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 اور واہ واہ واہ. نبی اکرم کی ازواج پاک کی زندگی میں بھی حجاب ہے، بلکہ ایک آیت میں تو لفظ حجاب ہی آ گیا. جی جی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں جاتے تو کبھی کبھی دیکھتے کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، اور بعض ازواج مطہرات بھی نبی کی بارگاہ میں ہوتی تھی. تو حضرت عمر کا دل بہت کڑتا تھا، کہاں کہاں سے لوگ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، ازواج پاک بھی ہوتی ہیں، اجنبیوں کی نظر نبی کی ازواج پر پڑ سکتی ہے. حضرت عمر نے رسول پاک سے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج پاک کو حکم دیں کہ وہ پردے میں رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ رائے پیش کی، اور حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ جو رائے پیش فرماتے تھے پروردگار عالم پسند فرماتا تھا، اور اسی کے مطابق قرآن کا نزول ہوتا تھا. قرآن میں 26 مقامات پر اللہ نے حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے، آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے. یہ آیت حجاب بھی حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. آیت کریمہ اتری وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ. جب نبی کی بیویوں سے کچھ مانگو یا پوچھو تو ڈائریکٹ سامنے نہ آ جاؤ، مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگو اور پوچھو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پردہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث رسول سے بھی ثابت ہے اور ازواج پاک کی زندگی سے بھی ثابت ہے. واہ واہ بے شک بے شک. ایک جنگ میں ایک بوڑھی عورت کا بیٹا شہید ہو گیا. مدینہ منورہ میں اطلاع پہنچی، ماں کا اکیلا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، اکیلا سہارا جنگ میں لٹ گیا. ماں بے چین اور بے قرار ہوئی. خبر کی تصدیق کے لیے وہ بیچاری ماں چلی، لیکن اپنے آپ کو نقاب میں ملبوس کر کے، اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر کے، برقعے میں چھپا کر کے وہ خاتون نبی کی بارگاہ میں پہنچی. وہاں صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. خاتون نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا ہے، کیا خبر ہے، کیا سچائی ہے؟ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ بیٹا گم ہو گیا ہے اور تم لمبا چوڑا نقاب اوڑھ کر کے یہاں آئی ہو، مصیبت کے عالم میں ہو اور نقاب میں لپٹی ہوئی ہو. اس صحابیہ کی غیرت ایمانی دیکھو. اس صحابیہ نے کہا، اس خاتون نے کہا میرا بیٹا گم ہوا ہے، میری عزت اور میری شرم و حیا نہیں گم ہوئی ہے، اس لیے میں جس حال میں رہوں گی نقاب میں رہوں گی، اپنے پورے جسم کو چادر سے چھپا کر رہوں گی. واہ 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 واہ. اس لیے آپ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ اور نقاب کے ساتھ آپ کی بچیاں اسکول میں جائیں، اور بچیوں سے نقاب کے حق کو چھیننے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. یہاں کے سمویدھان کے آرٹیکل 25 میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے. اس لیے نقاب بھی یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے اور سمویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کریں. ایسا کوئی قانون بنایا جا رہا ہے کہ جس سے ہماری بچیوں سے حجاب کے حق کو چھینا جائے تو ہم اس قانون کو پیروں تلے روک دیں گے، اپنے ٹھوکروں سے اڑا دیں گے، لیکن ہم اپنی بچیوں سے حجاب کو دور نہیں کریں گے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. اس لیے آپ پوری پابندی کے ساتھ اسلام اور مذہب اسلام پر عمل کریں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشن راستہ ہمیں دکھایا ہے اس راستے پر عمل کریں. آپ اپنے گھر کا ماحول بھی بہتر بنائیں، آپ اپنی ماں کی خدمت بھی کریں، آپ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں اور اپنی بیٹیوں کو بھی پردے میں رہ کر اونچی تعلیم دیں. اور ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دینی تعلیم بھی سکھائیں تاکہ وہ فرائض و واجبات کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.